فاصلہ 1000 کلومیٹر لمبا تھا۔ اس کے بعد اگلی سٹیج میں ان دونوں نیٹ ورکس کو آپس میں جوڑا جانا تھا۔ لیبیا کے گریٹ مین میڈ ریور پروجیکٹ میں 5 بڑے بڑے ریزروائرز بھی بنائے گئے تھے۔ یہ ریزروائرز ایکسیس پانی کو اسٹور کرنے کا کام کرتے تھے۔ ان ریزروائرز کا ڈایا میٹر 1 کلومیٹر رکھا گیا ہے جو آج بھی قائم و دائم ہے۔ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق لیبیا کا یہ پروجیکٹ دنیا کی سب سے بڑی مین میڈ ریور کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے بڑا اریگیشن سسٹم بھی ہے۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے زمین سے نکلنے والا پانی نہ صرف لیبیا کے 6.7 ملین لوگوں کے پینے میں استعمال ہوتا ہے بلکہ اس کا 70% حصہ ایگریکلچر اور انڈسٹریل ریکوائرمنٹ کو بھی پورا کرتا ہے۔ اسی پروجیکٹ کی وجہ سے لیبیا کے نارتھ اور ویسٹ میں گرین لینڈز میں اضافہ کیا گیا تھا۔ اب ظاہر ہے اتنا بڑا میگا پروجیکٹ بننے میں خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوا ہوگا۔ مختلف ڈیٹا کے حساب سے اس پروجیکٹ میں $25 بلین سے بھی زیادہ کا خرچہ ہوا۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ لیبیا نے پہلے 3 فیزز کو وقت پہ کمپلیٹ کیا، وہ بھی بغیر کسی اور ملک کی فائنینشیل سپورٹ کے۔ البتہ یونیسکو کی ایک ٹیم نے اس پروجیکٹ پہ کام کرنے والے انجینئرز اور ورکرز کو ٹریننگ ضرور دی تھی۔ کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ نیوبین سینڈ سٹون ایکویفر کا پانی اگلے کم از کم 100 سالوں تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر لیبیا ڈی سیلینیشن کر کے فریش واٹر بناتا تو اس میں 10 گنا زیادہ کاسٹ لگتی۔ لیبیا کی مین میڈ ریور کے چرچے پوری دنیا میں چھا چکے تھے۔ ہر نیوز ایجنسی صرف اسی پروجیکٹ پہ خبریں دے رہی تھی، لیکن برا وقت کبھی بتا کر نہیں آتا۔ 22 جولائی 2011 کو لیبیا میں سول وار اسٹارٹ ہو گئی۔ معمر غدافی کو مار دیا گیا اور نیٹو کی ایک ایئر اسٹرائیک میں فیز 4 اور 5 کے لیے بنائے جانے والے پائپس کی فیکٹری کو تباہ کر دیا گیا اور اس پوائنٹ پر پروجیکٹ کی کنسٹرکشن کا کام روک دیا گیا۔ 2014 سے 2020 تک ہونے والی سیکنڈ سول وار کے دوران پورے انفراسٹرکچر کو نظر انداز کر دیا گیا۔ پائپس کی مینٹیننس اور ریپیئر پہ بالکل بھی دھیان نہیں دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کئی بار پانی کی سپلائی ڈسٹرب رہی۔ 10 اپریل 2020 کو لیبین کیپٹل ٹریپولی تک پانی پہنچانے والے اسٹیشن پہ چند ملیٹنٹس نے قبضہ کر کے اس کو بند کر دیا۔